إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. محترم حضرات، سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ 2 رکوع میں اولاً اپنے مومن بندوں کا ذکر فرمایا اور انہیں کامیابی کی ضمانت دی، ثانیاً اپنے نافرمانوں کا ذکر کیا اور انہیں عذاب عظیم کی وعید اور دھمکی دی گئی، اور ثالثاً تیسرے نمبر پر منافقین کا ذکر کیا جو تمام فساد کی جڑ ہے، جو روئے زمین پر فساد مچاتے ہیں اور ان کے اپنے ناقص اور بیمار فہم کے مطابق اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ وہ منافقین جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا رکوع وقف کر دیا، جب ان کا ذکر کیا گیا تو اب اس کے بعد اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں یا تو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں یا اس کے نافرمان ہیں
یا کچھ دوغلے ہیں، دو منہیں اور دو رخیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب ان تینوں کا تذکرہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر شفقت فرماتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے تمام انسانوں کو اپنے عبادت کی دعوت دی، توحید الوہیت کی دعوت دی۔ یہ اس لیے کہ ان کا وجود ہی صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، وہ پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور یہ ایسا عظیم مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں لوگوں سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا روزی رساں، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہاری حاجات پوری کرنے والا نہیں ہوں؟ اور تمام روحوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر اور انسانیت کی آخری کڑی، انسانوں کا آخری فرد، سب نے اقرار کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ہماری ضروریات پوری کرنے والا، ہماری بنانے والا، ہماری بگاڑنے والا تو ہی ہے۔ وہاں عہد لیا۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر مزید کرم فرمایا کہ انہی میں سے، انسانوں ہی میں سے رسول بھیج دیے گئے۔ تمام رسول انسانوں ہی میں سے آئے۔ اگر انسانوں کے سوا کسی اور مخلوق سے رسول بھیجے گئے ہوتے تو انسانوں سے تعامل کرنا مشکل ہوتا۔ ہمارے ملک کے اکثریت کی ماں ہے گائے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا آپ گائے سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ گائے سے کوئی معاملہ کر سکتے ہیں؟ ماتا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا وہ ماتا کے دکھ درد کو جان پاتے ہیں؟ نہیں جان پاتے۔ ایسے ہی اگر رسول کسی اور مخلوق سے ہوتے، فرشتوں سے ہوتے، جنوں سے ہوتے جو انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہوتے، تو انسان ان سے تعامل نہیں کر سکتا تھا، ان سے معاملہ نہیں کر سکتا تھا، ان سے اپنی ضروریات بتا نہیں سکتا تھا، ان سے سوال نہیں کر سکتا تھا، ان سے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے ہی فرشتوں اور جنوں کے سوا اور کوئی مخلوق حیوانوں میں سے رسول بنا کے بھیجتا، کیا انسان اس سے معاملہ کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، یہ اس کا بڑا فضل ہے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات سمجھیں، ایک دوسرے سے معاملہ کر سکیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، ایک دوسرے کے فائدے اور نقصان کو سمجھیں۔ تو دوسرا کرم یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسانوں ہی میں سے رسول بھیج دیے۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر خاتم النبیین والمرسلین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آپ کی ذات اقدس اور آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی ذات مبارکہ و مطہرہ پر یہ سلسلہ ختم کیا۔ رسولوں کا سلسلہ اسی لیے جاری کیا تاکہ لوگوں کو ان کا وہ عہد یاد دلائیں جو انہوں نے عالم ارواح میں اپنے رب سے کیا ہے۔ اور اللہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنے رسول بھیج دیے، بلکہ رسول کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی اتار دی، پیغامات بھی دے دیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے۔ تو توحید وہ عظیم نعمت ہے، اور توحید میں بھی توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے لیے ہمارا وجود ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے عبادت کرو، ایسا ہی نہیں، بلکہ اس ذات کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والی ساری نسلوں کو پیدا کیا۔
اور پھر نہ کہ صرف پیدا کیا، تمہاری ضروریات کی ساری چیزیں فراہم کر دی تمہارے لیے، ساری ضروریات فراہم کر دی تمہارے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات تک پہنچنے کا کیا سلسلہ ہو سکتا تھا؟ رسولوں کا سلسلہ۔ چنانچہ رسالت کا اس بات کیا۔ توحید الوہیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذات باری تعالیٰ کے وجود کا پتہ دیا، اور اس کے بعد رسالت کا اس بات کیا۔ رسالت کا اس بات اس طرح کیا کہ یہ جو قرآن پاک ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر اس میں تمہیں کوئی شک و ریب ہے تو اس قرآن پاک جیسی صرف ایک صورت لے آؤ۔ یہ قرآن پاک 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایسی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ اور اگر اکیلے نہیں لا سکتے، جبکہ تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم پوری کائنات میں سب سے فصیح و بلیغ ہو اور تمہارے علاوہ سب گونگے اور عجمی ہیں، پھر بھی اگر تم اکیلے نہیں لا سکتے تو پوری دنیا کے کفار کو اور پوری دنیا کے معبودان باطلہ کو اور پوری دنیا کے جن اور شیاطین کو سب کو جمع کر لو، اور سب کو جمع کر کے ایک صورت لے آؤ۔ اور یہ آخر میں ایک صورت کی بات کہی گئی۔ پہلے یہ کہا گیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، سارے انسان اور سارے جنات اور سارے معبودان باطلہ مل کر کے بھی اگر اس قرآن پاک جیسا لانا چاہیں نہیں لا سکتے۔ جب یہ ہو گیا نہیں لا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں چیلنج کیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرِيَاتٍ، 10 صورتیں لے آؤ چلو۔ جب وہ 10 بھی نہیں لا سکے تو کہا اچھا ایک صورت لے آؤ۔ سورہ یونس میں کہا گیا ایک صورت لے آؤ۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ابھی کہا کہ بھئی پورا قرآن لاؤ، 5 منٹ کے بعد کہہ دیا گیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، 10 منٹ کے بعد کہہ دیا گیا اچھا ایک صورت لے آؤ، نہیں، لمبا لمبا وقفہ دے دیا گیا، ایک 2 سال کا وقفہ دے دیا گیا، حتیٰ کہ مکی زندگی میں چیلنج کیا گیا اور اس چیلنج کو مدنی زندگی میں بھی کیا گیا۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی وہ چیلنج ہوا کہ اگر شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو ایک صورت لے آؤ۔ گویا قرآن پاک کے حقانیت کی دلیل پیش کی گئی اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی دلیل پیش کی گئی۔ اور پھر دوسری یہ معجزہ ہے قرآن پاک۔ سابقہ انبیاء کو مختلف معجزات دیے گئے، مثلا صالح علیہ السلام کو اونٹنی دے دی گئی قوم سمود کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دے دیا گیا، یہاں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تو روشن ہوتا، اور لاٹھی دے دی گئی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ آپ کوڑھ اور برس میں مبتلا لوگوں پر ہاتھ پھیر دیتے اور اچھے ہو جاتے، نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے، بینائی واپس آ جاتی۔ لیکن ان کو جو کتابیں دی گئیں، چاہے تورات کی صورت میں یا انجیل کی صورت میں، بہت سے علماء کا اور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ معجزہ نہیں تھی، اس لیے ان کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دیا۔ معجزہ ہوتی تو تعریف نہیں کر سکتے تھے، لیکن قرآن پاک معجزہ ہے، اسی لیے قیامت تک اس میں تعریف کر نہیں سکتے۔ تو قرآن پاک جہاں معجزہ ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ ایک معجزہ اور بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے چیلنج کر دیا کہ اس کے جیسی ایک صورت لا نہیں سکتے۔ ہر دور میں کوشش کی، آج کے دور میں بھی یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور مفسدوں نے کوشش کی اور کہا صاحب امریکہ سے کتاب آ رہی ہے الفرقان الحکیم، کیا آئے گی؟ اس لیے کہ مالک ارض و سما نے یہ کہہ دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، کبھی لا ہی نہیں سکتے۔ تو گویا اس طرح سے قرآن پاک کے معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی تصدیق کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو
یہ زمین اور یہ آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دی ہیں، یہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کی عبادت کی جائے۔ اب جو اس کی عبادت کریں گے، جو اس کے حکموں پر چلیں گے، جو قرآن پاک کو تسلیم کریں گے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں گے، جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو آپ سے سچی محبت کریں گے، جو زبانی دعوے نہیں کریں گے بلکہ عملی طور پہ وہ کر کے دکھائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عملی طور پہ وہ کر کے دکھائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہے۔ زبانی محبت سے یاد رکھو دنیا میں کچھ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، عمل سے اس کو ثابت کرنا ہے۔ تو جو ایسا کریں گے ان کے لیے بشارت، لیکن جو منہ موڑیں گے ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر دی ہے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اس جہنم سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جیسے یہ زمین موجود ہے، جیسے آسمان موجود ہے، جیسے زمین و آسمان کی مخلوقات موجود ہیں، ایسے ہی جنت و جہنم بھی موجود ہے۔ اعدت للمتقین جو کہا گیا متقیوں کے لیے تیار کی گئی، اعدت للجنت، اور اعدت للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی جہنم، گویا یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها فقالت اکل بعضی یا ربی اکل بعضی بعضا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، کہا اے اللہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ فاذن لها نفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس وہ گرمی میں ٹھنڈی میں لیتی ہے تو ٹھنڈی میں وہ سانس کھینچتی ہے، ابھی آپ سانس کھینچیے اندر کے لیے تو آپ کو خود ٹھنڈک محسوس ہوگی، یہ جو شدید ٹھنڈک ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور ایک سانس وہ باہر پھینکتی ہے تو ابھی آپ خود منہ سے سانس پھینکیے تو گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیہ جہنم، یہ جہنم کی گرمی جو ہے، یہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کی لپٹ سے ہے۔ تو کیا کہا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی۔ اب اگر تمثیلی کوئی چیز ہوتی تو ایسے تھوڑے شکایت کرتی، وہ موجود ہے تبھی تو کہا کہ اللہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے جنت اور جہنم نے باہم مباحثہ کیا، اور اسی طرح سے اور بھی روایات ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ دیکھو جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم، اور جو فرما بردار ہیں ان کے لیے اللہ نے، جو نیک کام کرتے ہیں اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے پھل ہیں، ان کے لیے پاک باز بیویاں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور اب جب ان کفار و منافقین سے بات نہیں بن پڑی، قرآن پاک کا جواب نہیں دے سکے، تو اب دوسری بات کہنا شروع کیا۔ کہا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی ذات اتنی عظیم ہے کہ پوری دنیا کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، تو صاحب یہ کیا اس کے کلام میں مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ جیسی عظیم ذات کو زیب نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کسی بھی بات کو بیان کرنے کے لیے اور کسی بھی واقعے کو سمجھانے کے لیے مثال سے سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، احادیث مبارکہ میں، ایسے ہی قرآن پاک میں، تورات میں، انجیل میں مثالیں دی گئی ہیں، دنیا کے حکیموں نے مثالیں دی ہیں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مثال دے کر کے سمجھانا، اور اللہ کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں، جب سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے تو اس کو مثال دینے میں کیا لگتا ہے، اور اس کا مثال دینا حق ہے۔ اب جن کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے وہ ان مثالوں سے الٹی گنتی کرنے لگتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ مثال دے کر اللہ نے کیا چاہا۔ لیکن جو صاحب ایمان ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا یہ مثال بیان کرنا حق ہے۔ اور پھر
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اور پورے انسانوں کو یہ دعوت دی ہے کہ دیکھو اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ چنانچہ آئیے ہم غور کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، الناس تمام انسانوں کو، اسی لیے قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پورے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی محرومی ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو غلاف میں بند کیا اور طاق میں رکھ دیا، یا تھوڑا حوصلہ ہوا تو کچھ تلاوت کر لی، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو اس کا معنی اور مطلب سمجھ کے اپنے تک رہ گئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، گویا یہ قرآن پاک سب کے لیے ہے، اور جب سب کے لیے ہے تو سب تک یہ پہنچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کو جب سوچتا ہوں، یقین جانیے اندر سے ہل جاتا ہوں کہ اگر قرآن پاک نے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کر دی، اللہ تو نے مجھے پورے انسانوں کے لیے اتارا تھا، لیکن تیرے ان بندوں نے جنہیں تو مومن کہتا ہے، تیرے ان بندوں نے اس قرآن پاک کو اپنے تک محدود کر دیا تھا، بانٹ دیا تھا اس قرآن پاک کو، صرف اپنے لیے رکھ لیا، اور تیرے وہ بندے جو کفر میں تھے، جو فسق و فجور میں تھے، جو نفاق میں تھے، ان تک اس کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اور اگر قرآن پاک نے رب سے فریاد کر دی تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اور اس پر مستضاد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کر دی، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، اس کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اپنے دل سے زندگی گزار رہے تھے، من چاہی زندگی گزار رہے تھے، دیکھا دیکھی زندگی گزار رہے تھے، اور اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کر دی تو میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اس دن کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو تیار رہنا چاہیے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ الذی خلقکم، دلیل دے رہا ہے اللہ، اس لیے عبادت کرو کہ اس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے عذاب سے، اس کے پکڑ سے بچ سکو، تمہارا بچاؤ ہو سکے، اور جب تم بچ جاؤ گے تم متقی بن جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا بچاؤ ہو سکے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ دلیلیں دے رہے ہیں، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ پہلے ہم نے اس مسجد کی دیواریں کھڑی کی، پھر چھت لگایا، زمین کو اللہ نے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ چھت سے جو سکون ہم حاصل کرتے ہیں وہ سکون ہمیں آسمان سے مل رہا ہے۔ اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تیسری نعمت یہ کہ اس نے آسمان سے بارش نازل فرما دی۔ چوتھی نعمت یہ فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس بارش کے ذریعے تمہارے لیے بہت سے پھل پھول اگا دیے، بطور رزق اگا دیے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے بارش نازل فرما دی، یعنی بادل سے بارش نازل کر دی۔ اس بارش سے تمہارے لیے بہت سارے پھل اور پھول اور غلے اگا دیے بطور رزق۔ لہذا ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہمسر اور شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یہاں ایک باپ موجود ہے اور بغل میں اس کا بچہ رہتا ہے، اور وہ اپنے باپ، جبکہ عارضی چیز ہے، باپ اپنے بچے کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، پوری A to Z، ایک پیسے سے لے کر 1 کروڑ تک کی ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن وہ بچہ ہے کہ اس کے دشمن کے کہنے پر چلتا ہے۔ کیا وہ باپ اس کو برداشت کر سکے گا؟
پہلے سمجھائے گا، نہیں مانے گا دھکے مار کر کے نکال دے گا، جاؤ جہاں جانا ہے۔ شفقت پدری ختم ہو جائے گی کہ میں ساری ضروریات پوری کر رہا ہوں اور میرے دشمن سے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اور پھر اللہ کے مقابل ہمسر اور شریک ٹھہراؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ساجی اور شریک بناؤ اس حال میں کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ساجی اور شریک نہ بناؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُم، یہ تو توحید الوہیت کی دعوت ہوئی اور وجود باری تعالیٰ کی دلیل یہ ہوئی۔ یہ تمام چیزیں پتہ دیتی ہیں بھائی یہ چٹائی جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ چٹائی یہ پتہ نہیں دیتی کہ اس کا بننے والا اور بنانے والا کوئی ہے؟ یہ چٹائی پتہ دیتی ہے۔ جب یہ معمولی چٹائی پتہ دیتی ہے، آدمی کہیں سے گزرتا ہے تو اس کے نقش قدم یہ بتاتے ہیں یہاں سے کوئی گزرا ہے، کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ جب معمولی چیزوں میں یہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس نے ایک کارخانہ عالم سجایا اور بسایا، کہیں پتوں کی ہریالی کہیں پھولوں کی لالی ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بنانے والا نہ ہو؟ گویا وجود باری تعالیٰ پر دلیل دی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے رسالت کی بات کہی، توحید رسالت۔ کیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک و ریب میں ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، فصاحت میں، بلاغت میں، معانی میں، بیان میں، بدیع میں، ان تمام چیزوں میں ایک صورت لے آؤ۔ گہرائی میں، آیتوں میں جو ربط ہے اور تعلق ہے، جو معنی اور مفہوم ہے، اور جو حقیقتیں قرآن پاک کی آیات نے واضح کی ہیں، ایسی کچھ لے کر کے آؤ۔ قرآن پاک معجزہ ہے، صرف معجزات اگر قرآن پاک کی ثابت کرنے لگے، کئی درس صرف قرآن پاک کے معجزات پہ ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے وہ علمی بحث ہے، اور درس قرآن سے ہمارا مطلوب اور مقصود عوام تک اپنی بات پہنچانا اور انہیں اللہ کی کتاب کے لیے تیار کرنا، اور اللہ کی کتاب کے لیے تیار کر کے ان کو عمل کی اپیل کرنا۔ ہمارے درس کا صرف مقصد یہ ہے۔ میں کوئی بہت علمی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، مجھے معلوم بھی ہے، اور میں اتنا بڑا عالم بھی نہیں کہ میں علمی گفتگو کروں، نقطے پر نقطہ بیان کروں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اور ہو بھی سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن ہمارے پیش نظر ہمارے وہ بھائی ہیں جو عام طور پر بہت زیادہ گہرے علم سے تعلق نہیں رکھتے، یا جن کا علمی مشغلہ نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سنیں اور ان کے دل میں چنگاری، عمل کی چنگاری بیدار ہو، قرآن پاک کو سمجھنے کا شوق پیدا ہو، یہ اصل مقصد ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ایک صورت لے آؤ اگر لا سکتے ہو، اور اکیلے نہیں لا سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے تمام گواہوں کو، تمام ساتھیوں کو، تمام حمایتیوں کو، تمام معبودان باطلہ کو جنہیں تم کچھ سمجھتے ہو، ان سب کو لے آؤ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، سب کو لے آؤ اور اس کا جواب دو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم لا نہیں سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک تم لا بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے، اسے تو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا ہے، سب علم ہے اسے۔ تو اس نے کہہ دیا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ہرگز نہیں لا سکتے۔ جب نہیں لا سکتے تو اے انسانوں تمہاری بھلائی اسی میں ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے بچو، اس جہنم سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ پتھر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گندھک والا پتھر جس میں بدبو ہوتی ہے، بہت تیزی سے آگ لگتا ہے، یا یہ کہا گیا کہ یہ جن کی پوجا کرتے ہیں انہی کو جلایا جائے گا ان کے سامنے، لو دیکھو جن کو زندگی میں تم پوجتے رہے کیا حشر ہوا، یہ تمہارا کچھ بنا اور بگاڑ نہیں سکے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جہاں کفار کا ذکر کرتا ہے وہیں مومنین کا ذکر کرتا ہے، جہاں مومنین کا ذکر ہوتا ہے وہیں کفار کا
چنانچہ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منہا، جب جب وہ ان باغات سے پھل دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جنت میں خوبصورت بچے ہوں گے، لؤلؤا منثورا ہوں گے، بکھرے ہوئے موتی ہوں گے، وہ بچے جب جنتیوں کے پاس پھل لے کر جائیں گے تو کہیں گے ارے یہ تو ابھی کھایا تھا، کہیں گے ارے ذرا کھاؤ تو، اور جب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ دوسرا ہوگا۔ متشابہ پھل ہوں گے، ایک مطلب یہ ہے کہ جنت کے پھل مشابہ ہوں گے یا وہاں کے پھل دنیا کے پھلوں کے مشابہ، لیکن ذائقہ الگ الگ ہوگا۔ تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، لیکن جب کھائیں گے تو مزہ الگ الگ ہوگا، اور ان کے لیے پاک باز بیویاں ہوں گی، نہ ان کو بول و براز ہوگا، نہ ان کو حیض و نفاس ہوگا، نہ ان کو رینٹ اور تھوک ہوگا، اور ان کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، پاک باز بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، روک دیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، یقیناً اللہ تعالی شرم نہیں کرتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے۔ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ارے اللہ کی ذات جب اتنی عظیم ہے تو وہ مکھی اور مچھر کی مثال کیوں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کلام اللہ کا نہیں، تو اللہ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالی شرم نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے اوپر، یعنی اس سے چھوٹی چیزیں، پسو، ذرہ، معمولی چیزوں کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثالیں اللہ کی طرف سے حق ہیں اور ان کے رب کی جانب سے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے کیا ارادہ فرمایا؟ یہ کیا مکھی کی مثال اور مچھر کی مثال، جیسے اللہ نے مثال دیا کہ یہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کی بے بسی اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اگر مکھی ان کے منہ سے ان کا پرشاد چھین لے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی ہے جو گھروں میں سب سے کمزور ہوتی ہے۔ تو ایسی مثالیں دی گئیں تاکہ ان کی عقل کھل جائے، لیکن جن کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، جن کی عقل پہ مہر لگ جائے، وہ مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ ان مثالوں سے کیا ارادہ کر رہا ہے؟ یضل بہ کثیرا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، جن کی فطرت میں، جن کی جبلت میں کفر، طغیان، سرکشی اور نہ ماننا ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اہل ایمان کو جن کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی، ہدایت کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، اور فاسق سے مراد یہاں کافر ہیں۔ فاسق کا مطلب ہے اطاعت سے نکل جانے والا، لیکن کچھ ہیں جو عارضی طور پہ اطاعت سے نکل گئے، کچھ ہیں جو دائمی اطاعت سے نکل گئے، وہ بھی فاسق۔ تو یہاں وہ فاسق مراد ہیں جو دائمی اطاعت سے نکل گئے، وہ کفار ہیں، اور عارضی فاسق سے نکل گئے ہم لوگ ہیں جو ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم میں جتنے بھائی ہیں، ہم ہیں، سب گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو گناہوں سے بچا لے، نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ فاسق جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو، جو انہوں نے عالم ارواح میں کیا تھا، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا فرشتے رسولوں کی زبانی، جو یہودیوں نے تورات میں اللہ سے وعدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جو عام لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اس عہد کو وہ توڑ رہے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ فاسق جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اسے عہد و پیمان کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس کو کاٹ دیتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے احکام کو، اس کے اوامر کو پر عمل کیا جائے اور اس کے نواہی سے اجتناب کیا جائے، اس کو یہ توڑ دے رہے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، سچی بات یہ ہے کہ یہی خسارے میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، یہ اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ
وَكُنْتُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، تم کچھ بھی نہیں تھے، عدم تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر دنیا میں مقررہ زندگی گزار لیا، اللہ تمہیں مار دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تعالی آخرت میں دوبارہ زندہ فرمائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ جو ذات تمہیں عدم سے وجود میں لائی، وجود سے پھر تمہیں فنا کے گھاٹ اتارا، فنا کے گھاٹ سے پھر تمہیں زندگی دے دی، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اللہ نے ایک دلیل چلتے چلتے پھر دی، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں بنا دی، گویا روئے زمین کی تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں سوائے وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں، قرآن پاک میں بیان کر دیا، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا، ورنہ بقیہ تمام چیزیں اصلاً حلال ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا هو الذی، وہ اللہ ہی ہے۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ وہ اس کے لیے جو ضمیر لائی گئی وہ دور کی ضمیر، یعنی اللہ اپنی ذات سے عرش پر ہے۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اللہ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، سب کو گھیرے ہوئے، اس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی قدرت سب کو محیط ہے، لیکن ذات سے وہ عرش پر ہے۔ اللہ والذی جعل لکم الارض، وہ اللہ ہی ہے، خلق لکم ما فی الارض، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ تمام چیزیں جو روئے زمین میں ہیں، ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہو گیا، اور ایک ترجمہ ہوا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پہلے گویا اس نے زمین بنایا، پھر آسمان بنایا، اور پھر اس کے بعد آسمان بنانے کے بعد زمین پر آ کر کے زمین کو بچھا دیا، زمین میں راستے بنا دیے، پہاڑ جما دیے، جگہ جگہ دریا اور سمندر بنا دیے، یہ ساری چیزیں کر دی۔ پہلے زمین بنا دیا، لیکن اس کو ہموار یا بچھانا یا سنوارنا نہیں ہوا، بس مطلق بنا دیا۔ پھر آسمان کو سنوار دیا، 7 آسمان، پھر سمائے دنیا کو چراغوں سے مزین کر کے سورج اور چاند اور برج اور منازل بنا دیے، پھر زمین پہ اتر کر کے اسے سنوار دیا، اور یہ سب کچھ 6 دن میں ہو گیا۔ 2 دن میں زمین کو بنایا، پھر 2 دن میں آسمان کو بنایا، پھر 2 دن میں زمین اور ساری چیزیں، زمین کو بچھا کر اور ساری چیزیں کر دیں، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی، اور سبت کا دن خالی رہا۔ سبت کے معنی ہی ہوتے ہیں خالی، سنیچر کا دن وہ خالی رہا، اور پھر وہ اس نے 7 آسمان بنا دیے، وہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے الوہیت کی دعوت دی، اپنے ربوبیت کی دعوت دی، اور رسالت کو ثابت کیا، اور قرآن پاک کے معجزہ ہونے کو بتایا، اور پھر کفار کو دھمکی دی، اور پھر اہل ایمان کو جنت کی بشارت دی، اور جنت کی نعمتیں اللہ اکبر نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے، کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ کو ہمارے دل کا نور، ہماری آنکھوں کا سرور، اور ہمارے فکر اور غم کو لے جانے والا بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وبصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔